بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں کوثر لودھی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ الیکشن ملک میں آج کل کھیلا جا رہا ہے اور الیکشن کے نتائج کے بعد بھی اون کسی کروٹ بیٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو میں ایک آپ کو بتا دوں کہ سبسکرائب کر دیا کریں، اس کا دبا دیا کریں بٹن، تاکہ آپ کو اگلا پروگرام خود بخود مل جایا کرے، کیونکہ پھر آپ کو کافی لیٹ ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پسند آ جائے تو لائک بھی کر دیا کریں اینڈ شیئر بھی کر دیا کریں۔ تو ویورز، بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے معروضی صورتحال ہے اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس میں جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، وہ اب میرے خیال میں بے شک کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور مل گئے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اگر وہ دونوں پوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں تو سارا کچھ کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بالکل بات ہے۔ اور یہ مولانا جو ہے وہ ملک کے ساتھ کبھی بھی ایسا، ہمیں یہ یقین ہے کہ ملک کے ساتھ کبھی بھی کوئی یا ملکی اداروں کی سالمیت کے خلاف مولانا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ چیپٹر پر کوئی زیادہ بات کرنی ضروری نہیں ہے، ہر ایک کو الیکشن پر اعتراضات ہوتے ہیں، یہ بات ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ ہمیں مولانا پر بہت ٹرسٹ ہے پوری قوم کو، اور وہ ایک نیشنل فگر ہیں اور انہیں اپنی اس کا شخصیت کا بہت خیال کیا۔ ناظرین، ہم جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو وہ مزید اوچھی کنڈوں پر اتر آئی ہے کہ کوئی کمشنر اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے پتہ نہیں اتنے ووٹ ڈلوائے، ان کو کبھی کوئی کہہ رہا ہے کہ جن کا الیکشن سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح کی کوئی صورتحال سامنے آ رہی ہے، جہاں تک تو کے پی کا تعلق ہے۔ سندھ میں ڈیفینیٹلی مسلم لیگ پیپلز پارٹی بہت زیادہ اسٹرانگ پوزیشن میں ہولڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ان کی حکومت بنے گی یہاں پر جو ہے وہ سب کی مل کے بنے گی۔ بلوچستان کے اندر، پنجاب کے اندر جو سننے میں آ رہا ہے وہ مریم نواز جو ہیں وہ بنے گی وزیر اعلیٰ، اور مرکز میں جو ہے وہ شہباز شریف کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بنائیں گے، جبکہ اسی طرح جس طرح پہلے بتایا کہ زرداری صاحب صدر، وہ سینیٹر، وہ قومی اسمبلی کو سنبھالیں گے۔ اب ناظرین، یہ ان باتوں کی گہرائیوں تک تو جانا جو ہے وہ ضروری نہیں، کیونکہ ہر بات بندہ ہر کچھ سب کچھ جانتا ہے، ادارے بھی جانتے ہیں، اس لیے کوئی بندہ جو ہے وہ ان باتوں پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس چیز سے کس کو کتنا فائدہ ملتا ہے۔ ناظرین، میں آج آپ کو یہ پروگرام صرف چھوٹا سا مسلم لیگ نون کے لیے کر رہی ہوں۔ ناظرین، جو میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کو ملک کا وزیر اعظم بننا چاہیے، تو اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ میں آج آپ سے ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی نے کہا بھی کہ آپ ہر ایک کے ساتھ کے خلاف ہر ایک کی بات کریں گے تو سب لوگ آپ جو ہیں وہ آپ کو کہ دشمن بن جائیں گے، آپ کو نقصان پہنچ جائیں گے۔ تو میں نے کہا نمبر 1 تو یہ کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے کہ جو مجھے کھونے کا ڈر ہو، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے ہاتھ خالی ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، اپنا میری وہ ویلیو نہیں ہے، میرا وہ کیلیبر نہیں ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے، وہ کیلیبر کے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، اور پھر میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتی ہوں، کسی سے نہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہو تو آپ کے ساتھ تو آپ کو کچھ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مسلم لیگ نون کا جب میں ذکر کرتی ہوں اس کا نام میاں محمد نواز شریف کا، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ جب پچھلی گورنمنٹ کے اندر ہم نے PDM-1 جو ہم نے دیکھی، اس کے اندر شہباز شریف کو اسی طرح وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور باقی چیزیں پیپلز پارٹی نے سنبھالی۔ اس میں وزارتیں بھی پیپلز پارٹی نے لی ہوئی تھیں اور PDM کی باقی دیگر جماعتوں نے بھی لی ہوئی تھی۔ تو ناظرین، اس وقت جو اہم ترین چیزیں دیکھنے میں آئیں ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ پہلے میں سمجھتی تھی کہ یہ ذکر شاید کیے بغیر گزارا ہو جائے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ ذکر کرنا بہت ضروری ہو گیا کہ I am really very much in۔ اب ہوتا کیا ہے کہ شہباز شریف کو ایز اے لیڈر، ایز اے قائد جو ہے وہ پنجاب کے اندر انہوں نے اتنا بہترین پنجاب چلایا کہ کے پی نے بھی ان کی خدمات لی۔ جب پی ٹی آئی کی وہاں پہ گورنمنٹ تھی اور وہاں پر ڈینگی آیا تو شہباز شریف سے مدد لی گئی، بہت بہترین انتظامی ملک کے ماہر ہے۔ لیکن جب وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ان کو فری ہینڈ نہیں دیا جاتا، مبینہ طور پر
خبر نویسوں کا اور بعض انٹلیکچوئلس کا اور بعض اکثر لوگوں کا بیوروکریسی کا یہ کہنا ہے کہ وہ شہباز شریف کو اپنی جو ان کی ذہانت ہے یا ان کی جو کام ہے یا ان کا جو حکمت عملی ہے اس کو نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے اوپر شدید ترین چیک جو ہے وہ مریم نواز رکھتی ہیں۔ اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نے یوں دیکھا ناظرین نے بھی پچھلے حکومت میں کہ مریم اورنگزیب کو جب دیتے ہیں وزارت اطلاعات کا عہدہ، شی از ویری کلوز ٹو مریم نواز۔ تو مریم نواز ایک انفارمیشن کی منسٹری ایسی ہوتی ہے کہ اگر اپنا بندہ 24 گھنٹے بھی اس کو ایک منسٹر دے دے اور وہ سیکریٹری، تو وہ بھی کام ہوتا ہے اس وجہ سے کہ پورے ملک کا جو ایک فیس ہوتا ہے، پوری دنیا کو دکھانا ہوتا ہے، اپنا ملک چلانا ہوتا ہے۔ ہر طرح کے لوگ اپنا ویوز بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں، اور اچھا برا سب کچھ میڈیا ہی کرتا ہے۔ تو لہٰذا اور وہ میڈیا اتنا جو وہ پھیل چکا ہے، سوشل میڈیا علیحدہ ہے، 1000 قسمیں میڈیا کی بن چکی ہیں، پر الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، پھر دوسرا میڈیا، اس کے لحاظ سے میڈیا اتنا پھیل چکا ہے کہ ایک منسٹر کی فل کنسنٹریشن اس پر ہونی چاہیے۔ جبکہ مریم اورنگزیب کو دیکھا گیا کہ وہ بیچاری پچھلی دفعہ بالکل بھی اپنی منسٹری کی طرف توجہ زیادہ نہیں دے پائیں، کہ شہباز شریف کو صرف اتنا وہ تھا کہ وہ شاید جب اپنی ذاتی مصروفیات جو بالکل ان کی پرسنل ایک بندے کی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ شہباز شریف کو تنہا نہیں چھوڑا گیا۔ ان کے ساتھ جو لوگ بھی ان کے جو ڈیلیگیشن وغیرہ میٹنگ کرنے آتے تھے، اس میں بھی مریم نواز اورنگزیب کا ہونا بہت ضروری ہوتا تھا، چاہے کسی بھی طرح کے ڈیلیگیشن ہو، اس کے اندر مریم اورنگزیب کا ہونا بہت ضروری ہوتا تھا، چاہے اس میں ضرورت وزیر خارجہ کی ہو یا وزیر داخلہ کی ہو، لیکن اس میں ہونا جو ہے وہ مریم اورنگزیب کا ہونا بہت ضروری ہوتا تھا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بیرون ملک تمام دوروں پر مریم اورنگزیب کافی دنوں کے لیے چلی جاتی تھی، سیٹ ان کی خالی ہوتی تھی، کوئی کام کرنے والا ادھر نہیں ہوتا تھا، اور ان کے پی آر او جو ہے وہ پوری منسٹری کو اپنے لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، اور عجیب 10 گھنٹے بٹھا کے کہتے تھے کہ میم تو یہاں ہے ہی نہیں، اور یہ نہیں ہے، وہ نہیں، اور بہت ایک عجب تماشا چل رہا تھا وہاں پر۔ تو مریم اورنگزیب جو ہیں شی از ویری ڈیڈیکیٹڈ، اور وہ جو کام کرتی ہیں وہ بہت ہی پروفیشنلی کرتی ہیں، بڑا کلین کرتی ہیں، لیکن جب ان کے کام کے اندر مزید ان کو ایک ذمہ داری ایکسٹرا دے دی جاتی ہے کہ تم نے ایک پرائم منسٹر کا ایک بات کا دھیان رکھنا ہے، کس کے ساتھ کیا بات ہوئی، کب کہاں کیا ہوا، اور وہ اطلاع دینی ہے مریم نواز کو، تو وہاں پر ہوتا ہی ہے کہ ناظرین وہ نہ تو منسٹری ٹھیک طرح چلا پاتی ہیں، اور وہ اس حد تک تھک جاتی ہیں، ایک مریم اورنگزیب کی 10 مریم اورنگزیب تو نکل نہیں سکتی، ان پر کام کا برڈن اتنا زیادہ پڑ جاتا ہے کہ انہیں پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ہر جگہ پہ بھاگنا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ موجود ہونا ہوتا ہے، چاہے کسی بھی لیول کی میٹنگ ہو، اور انہیں ہر وقت ان کے گھر بھی جو مہمان جاتے ہیں اس وقت بھی مریم اورنگزیب کا ان کے پرائم منسٹر کے گھر بھی ہونا ضروری ہوتا ہے، مریم اورنگزیب کا ان کے آفس میں بھی ہونا جب وہ ہوں تو ضروری ہوتا ہے، لہٰذا جہاں جہاں وزیر اعظم ہوتے ہیں شہباز شریف، وہاں مریم اورنگزیب کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اخبار نویسوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ انہیں چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ منٹ کی رپورٹ جو ہے وہ مریم نواز کو دے سکے۔ ناظرین، جو میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ مریم نواز کو بھی سیکھنے کا عمل ہے، تو پنجاب کی وزارت جو عظمیٰ جو ہے وہ ان کو بھی فی الحال نہ دی جائے، اس کے لیے شہباز شریف بہتر ہے۔ بہرحال یہ ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے اندرونی، وہ کرے، لیکن جہاں بات ملک کی آ جائے گی تو جس بندے کے پاس جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ ڈیفینیٹلی شیئر کرے گا، اور اداروں کو بھی اور سب کو، لوگوں کو بھی، عوام کو بھی، اور سب کو بھی پتہ ہونا چاہیے، تو یو آر رائٹ ٹو نو دیٹ کہ سی پی این ای کا اجلاس تھا پرائم منسٹر کے ساتھ، تو وہاں پر ان کی مریم اورنگزیب کا جو قد تھا اور جو لیول تھا وہ پرائم منسٹر سے اتنا زیادہ اونچا تھا جب شہباز شریف واز پرائم منسٹر آف دا کنٹری، کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سی پی این ای کا اجلاس تھا، اس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا ہوا کہ اخبار نویسوں سے بات چیت کر رہے تھے صحافیوں کے ساتھ شہباز شریف، تو وہاں پر جو ہے وہ کیا ہوا
کہ ایک بات گوئنگا وزیر اعظم انہوں نے کہی اپنا میاں محمد شہباز شریف نے، تو مریم اورنگزیب کا لہجہ بہت اونچا ہو گیا اور انہوں نے ان کی بات کو نگیٹ کیا اور انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں، یوں ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو خبر نہیں ہے۔ اس بات پر شہباز شریف پرائم منسٹر خاموش ہو گئے، اینڈ یو نو کہ جتنے اخبار نویس وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کا وہ دھنگ رہ گئے اور ان کے پسینے چھوٹ گئے کہ یہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں اور وہ بالکل خاموش ہیں۔ کیا ان کی جگہ اگر نواز شریف ہوتے یا خود مریم نواز ہوتی تو کیا مریم اورنگزیب یہ کام کر سکتی تھی؟ ذرا سوچئے۔ تو لہٰذا اس طرح کا وزیر اعظم لانے سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے مسلم لیگ نون ہزار دفعہ سوچے کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے، کہ وہ تو واقعی میں پھر وہ اگر وہ چل بھی سکیں تو وہ نہیں چل پائیں گے، کہ جب ان پر چیک اتنا زیادہ رکھا جائے گا اور منسٹری انفارمیشن کو مریم اورنگزیب اگر بنتی ہے وہ چلا ہی نہیں پاتی ہے، یا جو بھی منسٹر انفارمیشن ہوتا ہے وہ ان کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے ہر وقت اور پی ایم کی اس پر نظر رکھتا ہے، تو یہ کام ویسے کسی اور سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو پھر میں بتاؤں کہ یہ حکومت بننے سے پہلے گرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب حکومت ڈیلیور نہیں کرے گی، ایکس وائی زی کسی کی بھی حکومت ہو، جب حکومت ڈیلیور نہیں کرے گی تو یہ ملک نہیں چل سکتا، یہ ملک نہیں چل سکتا۔ مہنگائی، بجلی، لوڈ شیڈنگ، گیس، اس حد تک لوگوں کی آنکھیں، پیٹرول کی قیمتیں باہر کو آئی ہوئی ہیں کہ لوگ اب ناقابل برداشت حد تک تنگ آ چکے ہیں۔ فار گاڈ سیک ہمیں فوری طور پر گورنمنٹ کی ڈیلیوری چاہیے، اور اس کے لیے نواز شریف زیادہ اہم ہے بجائے شہباز شریف کے۔ ایک بار پھر سوچ لینا چاہیے، اور پھر اگر شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے تو انہیں پورے ان کے اس کے ساتھ اختیارات کے ساتھ دیا جائے، کوئی ان پر چیک اینڈ بیلنس نہ، اور انہیں فری ہینڈ دیا جائے کہ وہ اپنی ذہنی اس کے تحت اس ملک کو چلائیں اور چلا کر کے دکھائیں کہ ہاں میں نے یہ ملک چلایا اور میں نے یہاں پہنچا دیا اور یہ ملک اب 5 سال چلے گا۔ اور ایسا بھی نواز شریف کی فیملی کا مسئلہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، اداروں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، باقی تو سب کو بھی۔ یہ مبینہ طور پر میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں، اور یہ اخبار میں کوٹ بھی ہو چکی ہے یہ بات کراچی کی۔ تو مجھے اس وقت ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے یار و مددگار بے آسرا کمزور لوگوں کا بھی بہت خیال رکھیے گا۔ میں اجازت چاہوں گی کل تک کے لیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔